اور جی ہاں، انتظار کی گھڑیاں اب بالکل ختم ہو چکی ہیں. قاری شاہد محمود میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور کیونکہ ہم یہ انٹرنیٹ پہ یہ سٹریم شروع کرنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ میں وہ سٹریم بھی شروع ہو جائے گی، اور ہمارے بہن بھائی اپنے گھروں میں انٹرنیٹ پر قاری شاہد محمود کی باتیں سن سکیں گے اور ان کا کلام بھی سن سکیں گے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو www.pendleradio.org پہ آپ جائیے اور وہاں پر انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ہوں شکیل سلام، اور صحت کا یہ پروگرام ہر ہفتے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. آج ہم نے کسی ڈاکٹر کو دعوت نہیں دی، آج ہم نے کسی ماہرین صحت کو نہیں بلایا، لیکن جس شخصیت کو بلایا ہے وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، ماہرین صحت بھی ہیں، اور ان کی جو آواز اور ان کا کلام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کو صحت دیتا ہے، جو پریشان ہیں ان کو سکون ملتا ہے. اور اسی اہم کلام کے لیے ہم منتظر تھے. آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز پاکستان کے نامور نعت خواں. دنیا بھر میں ان کا ایک اپنا مقام، یورپ تو ان کا دوسرا گھر بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہر سال اس مہینے میں، رمضان کے بابرکت مہینے میں، آپ اپنا وقت سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں. عمرہ کر کے ابھی تشریف لائے ہیں چند دن پہلے، تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت سے ہمارے بہن بھائیوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ آپ لائیو ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اس لیے ہم وہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آپ لائیو ہیں. آپ واقعی لائیو رہے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کب یو کے میں کب تشریف لائے؟ یو کے میں عمرہ شریف کر کے بس ڈائریکٹ ہی ادھر آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اسی کا آغاز کرتے ہیں کہ عمرہ شریف ماشاءاللہ آپ ہر سال آپ کو جانے کی سعادت ہوتی ہے الحمدللہ. اور پتہ نہیں پاکستان کا کیا صورتحال ہے، لیکن یو کے میں اس سال جو لوگ رمضان میں جانا چاہتے تھے عمرے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. یا تو ان کو پہلے 15 دن کا ویزا ملتا تھا یا آخری 15 دن کا. جی. تو آپ پاکستان سے جب آپ نے فیصلہ کیا تو آپ کو کیا ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے جو ہر سال حاضری لگواتا ہے. میرے خیال میں اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس کو سرکار جتنی دیر بلاتے ہیں اتنی دیر کا ویزا لگتا ہے. تو آپ کو ویزا مل گیا؟ مجھے 30 دن کا ویزا. 30 دن کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسی کیفیت تھی جب وہاں پر آپ تو نعت پڑھتے ہیں، اور نعت میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں خود مدینہ منورہ میں لے جاتے ہیں، تو آپ خود جب وہاں تھے تو کیسی کیفیت تھی؟ شکیل بھائی، وہاں کی جو کیفیات ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. وہاں پہ تو انسان جب ہوتا ہے تو بولتا کم ہے اور آنسو زیادہ نکلتے ہیں، اور آنسوؤں سے ہی اس کے دل کی ترجمانی ہوتی ہے. اور جتنی بھی اپنی باتیں ہیں وہ، کیونکہ وہاں پہ اونچی آواز میں یا بولنا کم چاہیے، درود پاک زیادہ پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ. اور حضور کی نعت جو ہم یہاں پہ پڑھتے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ ہم گنگناتے رہتے تھے بس. بالکل. اور انشاءاللہ اب باتیں آ رہی ہیں، بہت سی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، اور بہت سے لوگ آپ کا کلام سننا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے سوال بھی پیش کیے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب ابتدا کرتے ہیں. آپ ابتدائی کلام کون سا ہمیں سنانا چاہتے ہیں؟ کون سا آپ کا ابتدائیہ آج کے پینڈل کمیونٹی ریڈیو کے پروگرام میں؟ کیا آپ آغاز کہاں سے کریں گے؟ بہت سارے کلام ہیں جو مطلب کہ، لیکن کیونکہ آغاز تو حمد باری تعالیٰ سے ہی ہونا چاہیے، اللہ کے نام سے، تو وہ میں حمد باری تعالیٰ پہلے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. جی بالکل. یہ سنتے ہیں قاری شاہد محمود اس وقت لائیو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. سیدنا مولانا محمد کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں،
کر دے کرم رب سائیاں میری چولی پر دے مولا میری چولی پر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 صدقہ حسن حسین دا مولا چولی دے وچ پا دے چولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم چاہتے تھے. اس میں بیماروں کے لیے شفا کا بھی ذکر ہوا ہے, بے اولاد کے لیے اولاد نگینہ کا بھی ذکر ہوا ہے, اور یہ خوبصورت آواز جو آپ کو سننے کو مل رہی ہے یہ قاری شاہد محمود پاکستان کے نامور نعت خواں, برطانیہ میں بلکہ پورے یورپ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ان کا اپنا ایک نام ہے. پنجابی میں نعتیں بڑے شوق سے بڑے پیار سے پڑھتے ہیں اور یہ ان کا ایک خاصیت بن چکی ہے. اور نیلسن والے پنجابی بولنے والے ہمارے لوگ نیلسن کے بہن بھائی ان کو بہت چاہتے ہیں, دنیا بھر میں آپ کو بہت چاہتے ہیں کہ نیلسن سے آپ کو زیادہ پیار ہے جی, اور نیلسن والوں کو آپ سے بڑا پیار ہے. نیلسن تو ماشاءاللہ بچے ہوں, میری مائیں بہنیں ہوں, میرے بھائی ہوں, بزرگ ہوں, سارے ہی, بلکہ بچوں میں بہت زیادہ مطلب ہونا بھی چاہیے. میرا مشن بھی یہ ہے, شوق بھی یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں حضور کا ذکر کرنے والی ہوں, ماشاءاللہ, وہ کسی ایرے گہرے کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ صرف حضور کے ٹکڑوں پہ پلیں اور ان کا ذکر کرنے والی انشاءاللہ. اچھا بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچپن کا تھوڑا سا بتائیے کہ بچپن میں آپ کو کب یہ نعت کا شوق پیدا ہوا, کب سے یہ آپ نعت پڑھنا شروع کیا آپ نے؟ تقریباً یہ 6ٹھی کلاس میں, when I was in 6th class. اچھا, تب سے یہ شروع, ویسے تو 11-12 سال کی. ہاں ویسے تو اس سے بھی پہلے سے ہے, یعنی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا, لیکن جب اسکول لائف میں انہوں نے پروگرامز ہوتے ہیں جو ریلیجس پروگرام جتنے بھی, تو وہ سارا کچھ میں ہی کرتا تھا, تلاوت بھی, نعت بھی, کلام اقبال بھی, یعنی جو بھی یہ ہر چیز میں حصہ میرا ہوتا تھا. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. اس پہ بات ہوگی. ہماری ایک بہن پوچھنا چاہتی تھی کہ جب آپ نے نعت پڑھنا شروع کی تو کس نے آپ کو زیادہ انکریج کیا, والدہ نے یا والد صاحب نے؟ زیادہ والد صاحب نے کیا انکریج, اتنا زیادہ کیا کہ مطلب اگر وہ اتنا انکریج نہ کرتے تو شاید میں نعت خان نہ بن پاتا. اچھا جی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ گھر پڑھتے رہتے ہو تو آپ ادھر مسجد میں بھی جا کے پڑھو. میں پڑھتا ہی رہتا تھا, گھر میں بیٹھے ہوتے, جیسے پاکستان میں اب تو خیر بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تب تو کبھی کہیں ہوتی تھی, یعنی دن میں ایک دفعہ رات کو, تو چھت پہ بیٹھ کے رات کے وقت ماشاءاللہ جب لائٹ آف ہو جاتی تھی, جیسے محلوں میں محلہ ہوتا تھا, تو اس میں پھر وہ ہمسایوں کی بھی آوازیں آنی شروع ہو جاتی تھی. اچھا, وہ بھی پڑھنے لگتے تھے. بے قاری صاحب لائٹ آف ہو گئی ہے, ناچ شروع کر. اچھا, لائٹ آف ہو گیا تو ناچ شروع کریں. اب تو میں نے کہا آتی ہی نہیں ہے, اب تو آتی نہیں, اب تو زیادہ پڑھنی پڑے گی, دن رات پڑھنی پڑے گی. اب ویسے ہی مصروفیت ہو گئی ہے, مصروفیات زیادہ ہوگی, بہت سی مصروفیات ہیں آپ کی انشاءاللہ. جی ہاں, قاری شاہد محمود لائیو ہمارے ساتھ ہے پینڈل کمیونٹی ریڈیو آواز 103.1 FM پر ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 1282723455. اس وقت وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جہاں ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے, نعت خوانی کے حوالے سے بات کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا کلام بھی سنیں گے. تو اگلا کلام آپ کون سا پیش کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ پنجابی میں تو ہمارے نیلسن والے بڑا شوق سے پنجابی پسند کرتے ہیں, لیکن ایک کلام جو ہر جگہ پہ ہی مقبول ہے, کیوں نہ ہو, کیونکہ حضور کا ذکر ہے ماشاءاللہ, سرکار کی زلفوں, ہاں بالکل, زلفوں کے حوالے سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ اللہ
بولو اللہ 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 سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے سونیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے بولو اللہ 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 جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول نواں جد بھی میں قرآن دے ورکے پھول نواں کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے بولو اللہ 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 اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نے تیری زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے بولو اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بہن بھائی اور جس طرح ہماری کالز آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پورے نیلسن والے اور برنلے اور اس کے گرد و نواح جہاں جہاں بھی آپ ہیں اس کلام سے آپ ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں. انجوائے تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن جس پیار سے جس خوشی سے ہماری جو لائٹیں آپ کو پتہ ہے جگمگا رہی ہیں جی، اور ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ آپ کے جو فون ہیں ان کے جواب دیں اور آپ کے میسیجز لیں. بہت سی کالز آ رہی ہیں، معذرت خواہیں اگر ہم سارے کالز کو اٹینڈ نہ کر سکے، وقت بہت کم ہے اور قاری شاہد محمود ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت سی باتیں ہوں گی. تو قاری صاحب، ظاہر ہے آپ نے دنیا بھر میں دورے کیے، ہر جگہ گئے. کیسا لگتا ہے جب آپ دوسرے علاقوں کے مسلمان کمیونٹی کو دیکھتے ہیں، پاکستانی کمیونٹی جب یورپ میں، یا ان کو بھی وہی لگاؤ ہے، ان کو وہی پیار ہے جتنا پاکستان میں آپ کو ملتا ہے؟ دیکھیں شکیل بھائی، بات یہ ہے کہ جو محبت رسول ہے وہ علاقے کی یا ملک کی محتاج تو نہیں ہے. بندہ کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، اس کے اندر اگر نبی پاک کی محبت ہے تو وہ جگمگاتی ہے، وہ روشنی ہر جگہ پہ پھیلتی ہے. وہ کسی بھی کونے پہ ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی پابندیوں میں ہو، حضور کا ذکر وہ ضرور کرتا ہے کہیں بھی ہو. تو میں نے تو یہاں بہت زیادہ شوق دیکھا ہے. ماشاءاللہ. اور بہت سے کلام کی فرمائش آ رہی ہے. طیب بھائی نیلسن سے اللہ دا سونا یار آ گیا کی فرمائش انہوں نے کی ہے. علینا بہن برنلے سے انہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا اور بہت سے میسیج ابھی، کیونکہ ہم نے آج پورا کنٹرول روم ادھر شفٹ کر دیا ہے. اکثر ہم یہاں پہ کرتے تھے کیونکہ فون کالز اتنی آ رہی ہیں کہ ہم یہاں پر وہ کال نہیں لے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے جب بہت سے ہمارے بہن بھائی جو عمرے کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں، لیکن ان کو بدقسمتی سے یا ویزا نہیں ملا، تو کیسے کوئی ایسا آپ کے پاس کلام ہے جس سے آپ ان کو وہاں پر پہنچا دیں اس جگہ پہ جس کے لیے وہ اس طلب میں تھے؟ اللہ اکبر جی. ایک نعت شریف وہ میں نے اسی لیے رکھی ہوئی تھی کہ اگر مطلب ویزا نہ ہوا وہاں پہ، کیونکہ اور ملکوں میں جانا
اور بات ہے، لیکن حضور کے در پہ جانا تو اجازت سے ہوتا ہے، بالکل، چاہے کوئی ملینئر ہو یا ٹریلینئر ہو، جو بھی ہو، ایسا کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو وہاں سے بلاوے کی بات ہے. اور جو نہیں جا پاتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی کوشش نہیں کی ہوگی یا اس میں کوئی ایسی نہیں ہے، بس وہ بات ہے حضوری کی، بات ہے کسی کو وہاں بلا کے کرم کر دیتے ہیں، کسی کو وہاں بیٹھے ہی کرم کر دیتے ہیں. تو یہ سب کرم کے فیصلے ہیں، یہ نصیب کی باتیں ہیں. تو میں 2 شعر انشاءاللہ ایسے پیش کر دیتا ہوں جی، جو مطلب بندہ وہاں جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکا، اس حوالے سے. بالکل، بسم اللہ کیجیے. ہاں ہم بھی یہ کاش مدینے میں بلائے جاتے، 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 شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے، شاہ کونین اور آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ، آپ کے قرب کی خوشبو کی سعادت کا نشہ، دیکھتے روضائے پر نور کو آتے جاتے، ہم بھی اے کاش. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور قاری صاحب بہت سی فرمائشیں آ رہی ہیں، اور میں انشاءاللہ جو اگلی فرمائش ہمارے ایک بہن نے کی ہے وہ آپ سے ضرور سننے کی فرمائش کروں گا. بچوں کو نعت سننے کے لیے کیا آپ نے کچھ، کیونکہ بہت سے ہمارے ینگسٹر، اور میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دنوں سے، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ امہ چینل پہ بیٹھتے ہیں اور ہم بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور اسی سلسلے میں آپ آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے پورے جو آخری عشرے تک آپ وہاں پر ہر روز رات بھر وہاں رہیں گے، اور اسی لیے مجھے پتا ہے کہ آپ پتہ نہیں آپ کو نیند بھی ٹھیک ہوئی کہ نہیں، کیسے رات کو نیند ہو گئی تھی کہ لوگوں نے سونے نہیں دیا؟ نہیں ہو گئی تھی الحمدللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کو نعت سننے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے؟ کیا جو ہمارے ماں باپ یہاں پر ہیں، ہمارے جو بہن بھائی جو یورپ میں یا انگلینڈ میں یا نیلسن میں رہتے ہیں یا برنلے میں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس سلسلے میں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے جہاں پر بچوں کو باقاعدہ طور پر نعت سیکھنا سکھائی جائے؟ اس کی پلاننگ ہے، بالکل ہے، اور ضرور ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری تو کوشش ہے، اور پوری کوشش الحمدللہ. جتنے بھی بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور میرے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کالز جتنی بھی آتی ہیں، زیادہ تر بچے ماؤں کو کہتے ہیں، بچے ڈیڈ کو کہتے ہیں کہ مطلب ہم نے قاری صاحب سے بات کرنی ہے یا قاری صاحب سے کہ یہ نعت ہم نے پڑھنی ہے. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کلام ایسے تیار کیے جائیں جو بچے ایزیلی پڑھ سکیں، اور الحمدللہ یو کے بچے جو پنجابی اردو بھی مطلب اتنا صحیح طریقے سے بول نہیں سکتے، لیکن نعت چاہے پنجابی میں ہو یا اردو میں وہ ساری یاد کر لیتے ہیں، چاہے انگلش میں لکھ کے یاد کرتے ہیں، کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے؟ بنایا ہوا انشاءاللہ. اور واقعی بہت سے بچے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ یہ نعت کا پروگرام سنڈے کو یہاں پہ کرتے ہیں. اچھا، بچوں کے لیے یہ بالکل جی، یہ تو بہت شوقین ہے ہر محفل میں
اور بڑی محبت کرتا ہے. یہ مطلب پاکستان میں بھی ادھر بھی جب بھی میں آتا ہوں میرے ساتھ کیپ ان ٹچ آلویز. اور جی ہاں یہ دیکھیں جو بچوں کا شوق یہاں پر لائیو سنڈے کو یہ پروگرام کرتے ہیں. ادریس بھائی ہمارے جی بڑے اچھے. اس کے لیے میری ویسے بھی دعائیں ہیں یہ. اور اس نے بھی مطلب ریکویسٹ کی تھی, خواہش کی تھی اس کو بھی, اور جتنے بھی بچے, اور ایک ابراہیم ہے نیلسن میں, اور بھی بچے ہیں. ابراہیم مجھے پتا ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے میرے خیال میں. جی ابراہیم بالکل, مجھے کیونکہ ان کو ہم بلانا چاہتے تھے یہاں, بتا کے مجھے انہوں نے مطلب فون کیا باقاعدہ, ان کی موم نے فون کیا. کیونکہ جب ہم سے آپ سے بات ہو رہی تھی نیلسن کی تو میں نے پہلی بات سوچی, میں نے کہا ابراہیم کو, بلکہ میں نے آپ کو ہی کہا تھا کہ ان کو کہیں کہ ان کو بلائیں. ابراہیم کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں نیلسن میں وہ آئیں, کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے فون کیا تھا, ہمارے چینل پر بھی انہوں نے فون کیا تھا. تو جی اچھا, ایک بہت فرمائش آ رہی ہے, اور خاص طور پر ہماری ایک سسٹر ہیں غلام فاطمہ, سلام پیش کر رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو, اور کہتی ہیں کہ قاری شاہد صاحب سے کہیے گا کہ ماں کی شان پڑھیں, کیونکہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں حلیمہ بی بی مرحومہ کے لیے, ان کے لیے یہ ماں کی شان. اور یہ میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ میری والدہ بھی تقریباً 2 سال پہلے اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور ماں کی شان کا آپ نے چند دن پہلے جب یہ کلام پڑھا تھا تو میں نے کہا تھا جب پینل ریڈیو پہ آئیں گے تو انشاءاللہ اسپیشل ریکویسٹ کریں گے, تو ماں کی شان اگر آپ ہمارے لیے پیش کریں. جی میں بالکل سناتا ہوں. اور جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ انہیں تندرستی عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور جن کی چلی گئی ہیں دنیا سے اللہ ان کی بخشش فرمائے. تو یہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ماما ٹھنڈیاں چھاواں, ٹھنڈیاں چھاواں, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے, 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 میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. چین قرار نہیں ملدا دل نو ماں دی یاد ستاوے, چین قرار نہیں ملدا دل نو ماں دی یاد ستاوے, ویڑا وڈ وڈ کھاندا اے, ویڑا وڈ وڈ کھاندا اے, جد ماں نہ نظری آوے, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعاواں, جو بھی مینو جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعاواں. ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, میرے سر دی ٹھنڈی چھاں, میری جنت میری ماں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سسٹر غلام فاطمہ, یہ کلام آپ کے لیے اور ان تمام ماؤں کے لیے جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور ان کے لیے بھی سلام پیش کر رہے ہیں قاری صاحب. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ماں کا اسی وقت احساس ہوتا ہے جب ماں آپ کے پاس نہیں ہوتی. قاری شاہد محمود لائیو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ نیلسن میں جہاں پر ان کے بہت سے پرستار, بہت سے ان کو چاہنے والے ان کے کلام
کو سننے والے یہاں پر موجود ہیں، اور انہی کی فرمائش پر، ان کی ڈیمانڈ پہ ہم ان کو خاص طور پر لے کے آئے۔ مجھے پتہ ہے ان کی بہت سی اور بھی مصروفیات ہیں، اور اس کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ آپ تشریف لائیں تو انہوں نے تھکاوٹ کے باوجود، تمام مصروفیات کے باوجود یہاں آئے اور انہوں نے بات کی۔ اب چلتے ہیں آگے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور قاری صاحب ماشاءاللہ آپ رمضان میں تو یہی ہیں، رمضان کے بعد بھی شاید کچھ عرصہ آپ انگلینڈ میں رہیں، جی تھوڑا سا تو رہیں گے جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ رمضان میں تو بڑا مشکل، بڑا بیزی شیڈیول ہوتا ہے بہت تو یہ بتائیے کہ کیا کوئی لیٹسٹ البم آپ کی ریلیز ہوئی ہے اس وقت؟ جی بالکل، میں نے جو کلام یو کے والے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو پسند تھے، وہ میں نے اس البم میں رکھے ہیں۔ سب رنگ نے مولا تیرے، ماشاءاللہ، اچیاں نشانہ سرکار دیاں، ماں دی شان، اچھا اچھا، اور میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تو کریم ہے کر دے کرم، سارے کلام الحمدللہ، سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ سارے کلام میں نے، اس میں ہیں، جی بالکل ہے، اور یہ ڈی وی ڈی، یہ سی ڈی جو ہے اویلیبل ہے اویلیبل ہے، انشاءاللہ، یو کے میں بھی اویلیبل یو کے میں ہر جگہ سے۔ ٹھیک ہے بالکل، اور انشاءاللہ ہمارے بہن بھائی جی آپ کو ضرور سنیں گے۔ وقت بہت کم ہے، اور انشاءاللہ اس آخری لمحات میں ہم سننا چاہتے ہیں عرفان، ایک طیب ہمارے بھائی ہیں، عرفان بھائی نے بھی آپ کو ویلکم کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بہن بھائیوں کے میسج آئے ہیں، علینا برلے سے اور طیب نیلسن سے، وہ اللہ دا سونا یار آ گیا۔ ٹھیک، اس کے تھوڑے سے اگر کلام، اور پھر آخری جو ہمارا پسندیدہ ہے آخر میں جو ہے جس کی سب سے زیادہ فرمائش آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کون سا کلام ہے، وہ ہم آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں میں تا رج رج خوشیاں مناواں، میں تا رج رج خوشیاں مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، میں تا رج رج خوشیاں مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، کراں شکر تے جشن مناواں، کراں شکر تے جشن مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، میں تاں رج رج، او میں تاں رج رج، او میں تاں رج رج، میں تاں رج رج خوشیاں مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، تیرے ورگا نہ دوجا کوئی ہونا ہے، سارے جگ نالوں ود کے تو سونا ہے، مینوں لٹ لیا، او مینوں لٹ لیا، او مینوں لٹ لیا، مینوں لٹ لیا، جیدیاں اداواں، اللہ دا سونا یار آ گیا، میں تاں رج رج خوشیاں مناواں، اللہ دا سونا یار آ گیا۔ طیب، یہ آپ کے لیے خوبصورت کلام قاری شاہد محمود کی خوبصورت آواز میں تھا۔ چند لمحے باقی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، اب زیادہ ہم فرمائشیں نہیں لے سکیں گے۔ قاری صاحب، ظاہر ہے آپ دنیا بھر میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، نعت یا کلام پیش کرتے ہیں، یو کے میں بھی آپ کو بہت آپ کی ڈیمانڈ ہے، لوگ آپ کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو یورپ میں اور یو کے میں، اور خاص طور پر نیلسن میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کو آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے، کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی تابع داری کرنی چاہیے، ان کی حکم عدولی، ان کی بات کو ماننا چاہیے اپنے ماں باپ کی۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ سب سے اہم بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ جی ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں ایسے ہے، اس ملک میں ویسے ہے، یعنی ماں باپ بچوں کو مار نہیں سکتے۔ اگر وہ مار نہیں سکتے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ماں باپ کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے حضور کی محفلیں ہوتی ہیں، یہاں پہ ہمارے علماء کرام ہیں اہل سنت والجماعت کے، جو بھی تبلیغ کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں، محفلوں میں شامل ہوا جائے، اور ہر محفل میں جایا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر
اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ آپ پر درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے. بے شک بالکل بہت خوبصورت پروگرام ہے اور بہت خوبصورت پیغام جو آپ نے دیا ہے, اور ماشاءاللہ جو آپ نیک کام کر رہے ہیں, جس طرح تبلیغ دے رہے ہیں, اور بچوں کو خاص طور پر برطانیہ اور یورپ میں ان بچوں کو جن کی پنجابی یا اردو اپنی پہلی زبان ہے, انگلش ان کی پہلی زبان ہے, ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی دے. جاتے جاتے جو سب سے آپ کا پسندیدہ کلام جس کی فرمائشیں آج اتنی آئی ہیں کہ اس کا اندازہ ہی نہیں, اور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کون سا کلام ہے؟ کلام میں نے ایک تو میرا مرشد سونا تو بہت مقبول ہوا, اور میں نے پچھلے جو ربیع الاول میں شروع کیا میرے نبی دیاں شانہ میرے نبی نے شانہ کی, تو اس کے میں انشاءاللہ اشعار پیش کرتا ہوں. یہ سب کو پسند, بزرگوں کو, میرے ماں بہنوں کو, بچوں کو. اس کے دو اشعار. ہاں اچیاں نے شانہ سرکار دیاں, اچیاں نے شانہ سرکار دیاں, سونے من مونے من ٹھار دیاں. اچیاں نے شانہ سرکار دیاں, سونے من مونے من ٹھار دیاں. سارے نبی نے ساڈے نبی تو تھلے تھلے ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے او ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے. رب سونے نے اے کائنات بنائی ہے, یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی ہے. اللہ 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 اللہ. رب سونے نے اے کائنات بنائی ہے, یار دی خاطر ساری کھیڈ رچائی ہے. اے گلاں باتاں ساریاں نے پیار دیاں, گلاں باتاں ساریاں پیار دیاں. سونے من مونے من ٹھا دیاں. سارے نبی نے ساڈے نبی تو تھلے تھلے ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے او ساڈے نبی دیاں شاناں, بلے بلے. اچیاں نے شانہ سرکار دیاں, اچیاں نے شانہ سرکار دیاں.